جی السلام علیکم عزیز دوستو، آج ہم ایک نئے موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم مستنصر حسین تارڑ کے ایک بڑے مشہور ناول قلعہ جنگی کے تنقیدی فنی فکری جائزے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس ناول کا سنِ اشاعت 2002 ہے۔ مستنصر حسین تارڑ موجودہ دور میں سفر نامہ نگاری کا سب سے بڑا نام ہے، مگر ان کے ناول اپنے اچھوتے موضوعات، خوبصورت اسالیب اور کردار نگاری کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پڑھے اور پسند کیے جاتے ہیں۔ 2002 میں ان کا شائع ہونے والا ناول قلعہ جنگی اگرچہ ضخامت کے لحاظ سے بڑا نہیں، مگر اپنے موضوع کی حساسیت کے لحاظ سے یقیناً بہت بڑا ہے۔ ناول میں افغانستان کی بدنصیب سرزمین پر لڑے جانے والی امریکہ افغان جنگ کو موضوع بنایا گیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ سپر پاور کہلائے جانے والے ملک نے دنیا بھر سے مجاہدین اکٹھے کیے، ان کی مدد کی، ان کی تربیت کی تاکہ انہیں روس کے خلاف افغانستان میں جنگ کے لیے تیار کیا جا سکے۔ اس جنگ کو جہاد کا نام دیا گیا۔ یہ مجاہدین ہیرو کہلائے، مگر اپنے سیاسی و معاشی مفادات کی غرض سے سپر پاور ملک نے جب خود افغانستان پر حملہ کر دیا تو یہ ہیرو کہلائے جانے والے مجاہدین دہشت گرد اور انسانیت کے دشمن کہلائے۔ اس ناول کا پس منظر امریکہ افغان جنگ ہے۔ پاکستان اس جنگ میں امریکی اتحادی تھا۔ اگرچہ ناول کی کہانی ایک قلعے تک محدود ہے، مگر علامتی انداز میں دیکھا جائے تو پورا افغانستان ایک قلعہ ہے جہاں جنگ لڑی جا رہی ہے۔ تارڑ اپنے طنزیہ اور پرتاثیر انداز میں ناول کا انتصاب لکھتے ہوئے کہتے ہیں، ان افغانی بچوں کے نام جو بارودی سرنگوں کا شکار ہو کر اپاہج ہو گئے اور جو کسی فٹ بال میچ میں کھلاڑی نہیں ہو سکتے، صرف گول کیپر ہو سکتے ہیں۔ ناول میں اگرچہ واضح طور پر نہیں دکھایا گیا کہ یہ کہانی کس دور سے متعلق ہے، مگر ناول میں بیان کردہ سیاسی، سماجی حوالوں اور جغرافیائی حالات سے یہ اشارے ملتے ہیں کہ یا تو یہ روس افغان جنگ سے متعلق ہے یا امریکہ افغان جنگ سے متعلق ہے۔ بہرحال یہ طالبان کے عروج و زوال کی کہانی ضرور بیان کرتا ہے۔ محمد فرید احمد اپنے تحقیقی مقالے پاکستانی اردو ناولوں کا تنقیدی و تجزیاتی مطالعہ میں لکھتے ہیں، یہ ناول افغانستان میں روسی افواج کے حملے اور انخلاء سے متعلق ہے، جہاں روسیوں کے خلاف مجاہدین کو یہ کہہ کر تیار کیا گیا کہ روس کے خلاف لڑنا جہاد ہے۔ یہ کہانی 19ویں صدی کے قلعے میں موجود 7 مجاہدین کی کہانی ہے۔ اس قلعے کا نام قلعہ جنگی ہے اور یہ افغانستان کے شہر مزار شریف میں واقع ہے۔ یہ 7 مجاہدین دنیا کے مختلف ممالک سے لڑنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ یہ سارے زخمی ہیں اور قلعے کے تہہ خانے میں پوشیدہ ہیں۔ قلعے کے صحن میں ہر طرف لاشیں بکھری ہیں۔ یہ 7 افراد زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ باہر نکلیں گے تو حملے کا خطرہ ہے، موت کا سایہ منڈلا رہا ہے، اگر چھپے رہتے ہیں تو بھوک اور پیاس انہیں مار ڈالے گی۔ پورا ماحول دہشت زدہ ہے اور موت کا سایہ ہر طرف لہرا رہا ہے۔ باہر دشمن ہے اور اندر بھوک ہے، لاشوں کی بدبو ہے، تعقب کرتی موت ہے۔ اس قلعہ جنگی کے صحن میں ایک زخمی گھوڑا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت کھا کر بھوک مٹائی جائے، مگر سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے یا حرام، گھوڑے کو کلشنکوف سے مارا جائے یا کسی دوسرے طریقے سے۔ ناول کا آغاز کا منظر ملاحظہ کیجیے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ گھوڑا موجود ہے۔ گھوڑا ہے کہاں؟ اوپر قلعہ جنگی کے صحن میں۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہے، سنو، اگر ہم اسے پکڑ لیں تو کھا سکتے ہیں۔ کس کو؟ گھوڑے کو۔ گھوڑے کو؟ گھوڑا حلال ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو کیا تم اسے نہیں کھاؤ گے؟ کھاؤں گا۔ ناول میں بھوک کے عالمی اور ازلی مسئلے کو بھی اجاگر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ جب بھی زندگی بچانے کی بات ہوتی ہے تو انسان ہمیشہ اپنے الہامی مذاہب کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا آیا ہے۔ وہ حیوانیت کی سزا سے نیچے اتر آتا ہے۔ جن مقدس جانوروں کو وہ پوجتا ہے وہ ان کا گوشت کھانے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ تارڑ کیونکہ ایک سیاح ہیں، چنانچہ ان کا ذوق سیاحت اس ناول میں بھی نظر آتا ہے۔ وہ ناول میں دنیا کے مختلف ممالک سے 7 افراد کو اکٹھا کر کے ناول میں پیش کرتے ہیں۔ یہ سارے افراد ایک دوسرے کے حالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناول کی خاص بات یہ ہے کہ تارڑ کے دیگر ناولوں کے برعکس اس ناول میں کوئی نسوانی کردار موجود نہیں ہے۔ شاید موضوع کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اس میں صرف مردانہ کردار پیش کیے جائیں۔ ایک کردار عبد الوہاب کا ہے، یہ عرب سے تعلق رکھتا ہے اور اپنے باپ کی عیاشیوں سے تنگ آ کر افغانستان آتا ہے۔ عبد الحمید نامی شخص ایک برطانیہ سے تعلق رکھنے والا شخص ہے۔
مگر وہاں کی تہذیب اور آزاد خیالی سے نفرت کرتا ہے۔ مرتضیٰ نامی شخص اپنے والد کے امریکی ڈالروں اور ریالوں کے لینے کے باعث ایک حجام کی طرف سے شوق دلانے کی وجہ سے افغانستان لڑنے کے لیے آتا ہے۔ عبدالحمید کا کردار اس حوالے سے منفرد ہے کہ یہ گھوڑے کو مار کر کھانے کا مخالف تھا، کیونکہ یہ جانوروں سے محبت رکھتا ہے۔ یہ گھوڑے کا گوشت چاہنے کے باوجود بھی نہیں کھا سکا۔ ایک کردار ایسا بھی ہے جو کبھی میراثی تھا، مگر لوگوں کے برا بھلا کہنے کے باعث اپنی برادری کی محرومیوں سے تنگ آ کر جہاد کی جانب راغب ہوتا ہے۔ یہ کردار نفسیاتی پہلو بھی رکھتا ہے کہ اسے بندوق ہاتھ میں پکڑنے سے ایک بڑائی کا احساس ہوتا ہے۔ ایک کردار ہاشم میر کا ہے۔ یہ اپنے والد کی بے راہ روی اور ناجائز دولت سے دل برداشتہ ہو کر مجاہد بنتا ہے۔ ناول میں دو کردار اور بھی ہیں۔ ایک کردار ابو طالب کا ہے جو کہ چیچنیا سے آیا تھا، اور ایک کردار گل شیر ولی کا ہے۔ ناول کے سارے کردار اپنی اپنی ذاتی محرومیوں اور گھریلو حالات سے ستائے ہوئے ہیں۔ کوئی کردار ایسا نہیں ہے جو ذاتی شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر افغانستان آیا ہو۔ تارڑ دراصل دکھانا بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ کوئی مذہبی جنگ یا جہاد ہرگز نہیں تھا، بلکہ اس جنگ کی حقیقت اور اصلیت کچھ اور ہے۔ اس کے پس پردہ سیاسی و معاشی پہلو ہو سکتے ہیں۔ عالمی طاقتوں نے اپنے مفادات کی جنگ میں عام لوگوں کو جھونک دیا۔ جہاد کے نام پر لوگوں کے مذہبی جذبات کو ابھار کر ان کو استعمال کیا گیا۔ یہ ناول سیاسی رجحان کا حامل ہے جو چند سوالات بھی اٹھاتا ہے کہ جنگ میں عام عوام کو کیوں سزا ملتی ہے، اور اگر اسی طرح کی جنگوں کو جہاد کا نام دیا گیا تو پھر حقیقی جہاد کا مستقبل کیا ہوگا۔ مدرسے کے طلباء سے دہشت گرد بننے تک کا جو عمل اس ناول میں دکھایا گیا ہے وہ کہیں کہیں صحافتی رپورٹنگ بھی محسوس ہوتی ہے۔ اس جنگ میں مجاہدین ایک خاص سوچ اور جذبے کے تحت لڑنے آئے تھے، مگر طالبان کی شدت پسندی، انتہا پسندی، لاقانونیت اور خواتین سے ان کے سلوک کے باعث وہ بدظن ہو گئے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ وہ کائناتی تصور نہیں جس کی مجھے تلاش تھی۔ ناول میں مکالماتی تکنیک کے ذریعے سے کہانی کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ کہانی کا اختتام قلعے پر راکٹ حملے سے ہوتا ہے، اور آخر میں ریڈ کراس والے اس قلعے سے آ کر ساری لاشیں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ناول کا موضوع جدید دور کے سیاسی حالات اور مختلف ممالک پر مختلف بہانوں سے حملہ کرنے کے رجحان کا نتیجہ ہے۔ اگرچہ تارڑ نے اس ناول میں فکشن تخلیق کیا ہے، مگر یہ فکشن حقیقت کی تخیلاتی منظر کشی ضرور کرتا ہے۔ اس موضوع پر تارڑ نے لکھا، بہت سے ناول نگار اس موضوع سے دامن بچا کر صاف نکل گئے، مگر تارڑ نے یہ کمال کیا کہ حقائق کو مکمل ایمانداری سے بیان کیا ہے۔ شکریہ۔